نمبر 58 ولا نقول لا یضر مع الایمان ذنب لمن عملہ، ہم یہ نہیں کہتے کہ اگر آدمی مومن ہو اور گناہ کرے تو گناہ اس کو نقصان نہیں دیتا، نہیں، ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ ضروری ہے۔ اگر انسان ایمان کے ساتھ گناہ کرے تو دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، توبہ کرے تو وہ نقطہ دھل جاتا ہے، اور پھر وہ تو گناہ کرے تو پھر لگ جاتا ہے، پھر توبہ کرے پھر دھل جاتا ہے، اور اگر توبہ نہ کرے مسلسل گناہ کرتا رہے اس سے دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ انسان کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ گناہ اعمال نقصان نہیں دیتے، گناہ ہوں تو وہ نقصان دیتے ہیں۔ 59 نرجو للمحسنین من المؤمنین ان یعفو عنہم، ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنین میں سے جو نیک ہیں ان سے درگزر فرمائیں گے، وَيُدْخِلَهُمُ الْجَنَّةَ، اللہ ان کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ وَلَا نَأْمَنُ عَلَيْهِمْ وَلَا نَشْهَدُ لَهُمْ بِالْجَنَّةِ، ہم نہ تو ان کے بارے میں نا امید ہیں کہ اللہ ان کو جنت نہیں دے گا، اور نہ ہی ان کے بارے میں ہم حتماً اور یقیناً کہتے ہیں کہ ضرور جنت دے گا۔ نہ ہم ضرور کی بات کرتے ہیں، نہ ہم نا امید ہوتے ہیں۔ ہمیں اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ وَنَسْتَغْفِرُ لِمُسِیئِہِمْ، جو گناہ گار ہے اس کے لیے اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ وَنَخَافُ عَلَیہِمْ، ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتے بھی ہیں۔ وَلَا نُقَنِّطُہُمْ، اور ان کو نا امید نہیں کرتے۔ الایمان بین الخوف والرجاء، یعنی ہم نہ تو یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ جو نیک ہے اس نے جنت میں ضرور جانا ہے، نہ اس کے بارے میں نا امید ہیں کہ اگر کوئی برا ہے تو جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ ہم امید بھی رکھتے ہیں اور ساتھ ڈرتے بھی رہتے ہیں۔ نمبر 60 بل امن والیاس ینقلان عن ملت الاسلام، اگر کوئی انسان بالکل مطمئن ہو جائے اور وہ یقین کر لے کہ میں نے جنت میں ضرور ہی جانا ہے، تو اس کی وجہ سے ایک وقت آتا ہے انسان اسلام کو چھوڑ بیٹھتا ہے۔ والیاس، اور آدمی نا امید ہو جائے کہ میرے اعمال کی کیا حیثیت ہے، میرے جیسے بد کردار تو جنت میں جا ہی نہیں سکتا، تو یہ دونوں چیزیں انسان کو اسلام سے فارغ کر دیتی ہیں۔ وَسَبِيلُ الْحَقِّ بَيْنِهِمَا لِأَهْلِ الْقِبْلَةِ، اور مسلمان اور مومنین کے لیے اعتدال کا راستہ درمیانی ہے کہ ڈرتا بھی رہے، امید بھی رکھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے اگر یہ اعلان ہو جائے قیامت کے دن کہ جنت میں صرف ایک شخص جائے گا تو مجھے امید ہے وہ ایک عمر ہوگا، اور اگر قیامت کو اعلان ہو جائے آج ایک شخص جہنم میں جائے گا باقی سب جنت میں، تو مجھے ڈر ہے کہ وہ جہنم میں جانے والا عمر ہی نہ ہو۔ تو امید بھی اس درجے کی اور خوف بھی اس درجے کا، اسی کا نام ایمان ہے۔ 61 ولا یخرج العبد من الایمان الا بجحود ما ادخلہ، جب انسان کلمہ پڑھے اور صحیح اعتقادات اختیار کر لے اور مومن بن جائے، اب کافر تب ہوگا جن چیزوں کی وجہ سے مومن ہے ان کا انکار کرے۔ تو مومن ایمان سے نہیں نکلتا مگر اس چیز کے انکار کے ساتھ جو چیز اس کو ایمان میں داخل کرتی ہے، یعنی ضروریات دین میں سے، ایمانیات میں سے کسی کا انکار کرے گا تو پھر کافر ہوگا۔ صرف برے عمل کی وجہ سے کافر نہیں ہوگا، بد اعتقادی کی وجہ سے ہوگا۔ 62 والایمان هو الاقرار باللسان والتصدیق بالجنان، ان نے ایمان کی تھوڑی سی وضاحت فرمائی ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ ایمان نام ہے دو چیزوں کا، نمبر 1 دل سے ماننا، نمبر 2 زبان سے اقرار کرنا، اس کا نام ہے ایمان۔ یہاں بات سمجھ لیں بہت اچھی طرح کہ ایمان در حقیقت نام ہے دل سے مان لینا، اللہ کو، ملائکہ کو، انبیاء کو، رسولوں کو، آسمانی کتابوں کو، جنت کو، جہنم کو، تقدیر کو، ان کے مان لینے کا نام ایمان ہے، دل سے مانے۔ اور اقرار باللسان، زبان سے اس کا اقرار کرنا، یہ اس کا حصہ نہیں ہے، اس کی ضرورت ہے۔ زندگی میں ایک بار زبان سے کلمہ پڑھنا یہ فرض ہے۔ کوئی شخص زبان کے ٹھیک ہوتے ہوئے بھی زندگی میں ایک بار جان بوجھ کر کلمہ نہ پڑھے تو ایسے شخص کا ایمان معتبر نہیں ہوتا۔ اللہ کے اس کا کیا معاملہ ہے اللہ جانتے ہیں، لیکن ہم اس کو مسلمان کہنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اس لیے زندگی میں ایک بار تو زبان سے اقرار کرے، اور ویسے اصل جو ایمان ہے وہ تصدیق قلبی کا نام ہے۔
یہ اقرار باللسان ہوتا ہے بوقت ضرورت، یعنی اگر کسی کے بارے میں الزام لگ جائے کہ یہ مسلمان نہیں کافر ہے، اور وہ کہے گا جی میں مسلمان ہوں، دلیل کیا ہے، وہ دلیل پر زبان سے اعتراف نہیں کرتا، اس کو مسلمان نہیں کہہ سکتے۔ اب زبان سے اقرار کرے گا تو مسلمان کہیں گے، اور زبان سے اقرار نہیں کرے گا تو اس کو مسلمان نہیں کہیں گے۔ اصل تصدیق قلبی ہے دل سے ماننا، اور پھر بوقت ضرورت اقرار باللسان ہوتا ہے زبان سے ماننا۔ اس کی ایک مثال سمجھ لیں، جس میں آج کل ایک بہت بڑی عجیب ہیرا پھیری چل رہی ہے۔ وہ کیا کہ نکاح، بعض لوگ ماں باپ کو نہ لڑکی بتاتی ہے نہ لڑکا بتاتا ہے، دونوں نکاح کرتے ہیں اور چوری کرتے ہیں، اور دو گواہ بنا لیتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں ہمارا نکاح ہو گیا، چونکہ نکاح میں ایجاب، قبول اور گواہ چاہیے تھے، ہم نے تینوں کام پورے کر دیے، ایجاب بھی ہے، قبول بھی ہے اور دو گواہ بھی ہیں، لہذا نکاح ہو گیا۔ دیکھو، نکاح میں اصل گواہ نہیں ہے، نکاح میں اصل اعلان ہے، اعلن النکاح ولو کان بدعا وجعلوا فی المساجد۔ اب نکاح میں اصل اعلان ہے، اعلان کا مطلب کہ آپ کے قرب و جوار میں رہنے والے ہر فرد کو پتہ ہو کہ وہ عورت ہے، فلاں بندے کی بیوی ہے، اور یہ بندہ ہے اور فلاں عورت کا شوہر ہے، ہر کسی کے علم میں ہو، اصل یہ ہے۔ اور یہ جو شہادت ہے یہ اصل نہیں ہے، یہ شہادت ہے بوقت مطالبہ۔ مثلا ایک شخص کسی عورت کے بارے میں دعویٰ کرتا ہے کہ یہ میری بیوی ہے، دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں فلاں مسجد میں میرا نکاح ہوا تھا، تو کوئی گواہ ہے؟ کہتے ہیں گواہ تو کوئی نہیں، عدالت اس کی بیوی تسلیم نہیں کرے گی، عدالت بیوی تب تسلیم کرے گی جب دو گواہ لائے گا۔ ایک شخص کسی عورت کے ساتھ سفر پہ ہے، پولیس شک کی بنیاد پہ پکڑ لیتی ہے، وہ کہتا ہے میری بیوی ہے، پولیس کہے گی پروف، وہ کہتے ہیں فلاں جلسے پر میرا نکاح ہوا تھا، کہتے ہیں ہمیں تو جلسہ نہیں، ہمیں تو پروف دو نا۔ اب اس کو کاغذات اور گواہ پیش کرنے پڑیں گے۔ تو نکاح میں اصل اعلان ہے اور شہادت یہ بوقت مطالبہ ہے۔ تو ایمان میں اصل تصدیق قلبی ہے، اقرار باللسان یہ بوقت مطالبہ اصل تصدیق ہے۔ اس لیے آدمی کو اقرار باللسان کر بھی لے اور دل سے نہ مانے تو اس کو منافق کہتے ہیں، مومن نہیں کہتے۔ اصل چیز دل کی چیز ہے، اگر دل سے مانتا ہو اور یہ مجبور ہو جائے اور زبان سے انکار کر دے تو پھر بھی یہ مومن ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اصل تصدیق قلبی کا نام ایمان ہے نا۔ تو اس معاملے میں بہت زیادہ احتیاط فرمائیں، اگر کوئی شخص یوں نکاح کرے تو اس کے حوصلہ شکنی کرے، اس کی حوصلہ افزائی نہ کرے۔ امت اور اتنے واقعات اس پر پیش آ رہے ہیں جس کے نقصانات ہو رہے ہیں، یعنی میرے علم میں واقعات ہیں۔ بعض بچیاں مسائل پوچھتی ہیں، بچیاں کہ جی فلاں آدمی تھا، ہم نے نکاح کر لیا ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے، اب ہمارے گھر کے حالات پیدا ایسے ہو گئے ہیں کہ اس سے تو میں زندگی گزار نہیں سکتی، وہ طلاق دینے کے لیے تیار نہیں، تو اب میں کیا کروں؟ مسئلہ بن گیا۔ بعض ایسے نہیں، فلاں جگہ میرا نکاح ہونا تھا لیکن نکاح میں بھی سال باقی ہے اور نکاح نہیں ہو رہا، تو ہم نے دو گواہ بنا کے خفیہ نکاح کر لیا ہے، تو ہم ملیں یا نہ ملیں؟ اب دیکھو مسائل پہ، یہ مسائل ہیں جو مجھ سے پوچھے جا رہے، اس لیے میرے علم میں ایسی چیزیں ہیں تو ہم اس کی بالکل حوصلہ شکنی کرتے ہیں کہ یہ خفیہ اور چوری نکاح نہ کرو، جو نکاح کرنا ہے تو اعلانیہ کرو۔ میرے علم میں ایسے واقعات ہیں، آپ یقین فرمائیں کہ آپ کو سن کر تعجب ہوگا اگر میں نام بتا دوں تو۔ واقعات کیا ہیں؟ ایک شخص قداور ہے، صاحب علم ہے اور شہرت صاحب تقوی کی بھی ہے، نکاح ہے، شادی شدہ ہیں، بچے ہیں، دوسرا نکاح کیا، دو گواہ بنا لیے، اعلان نہیں ہے۔ پہلی اہلیہ کو پتہ چل گیا، اس نے کہا یا اس کو رکھو یا مجھے رکھو۔ پہلی کو نہیں چھوڑ سکتا کہ خاندان کا معاملہ ہے، اس کو چھوڑنا اس کے بس میں نہیں ہے، بالآخر اس کو دوسری کو طلاق دینی پڑی۔ اب دوسروں نے ان کے ساتھ کیا کیا بس کچھ نہ پوچھے، اور کیسے کیسے معاملات پیدا ہوئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ خفیہ نکاح ہو رہے ہیں۔ اس لیے جب بھی نکاح کریں اعلانیہ کریں، گواہ وقت مطالبہ ہیں، اصل نکاح میں اعلان ہے۔ تو ایمان میں اصل تصدیق قلبی ہے۔ 63 وَأَنَّ جَمِيعَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ
بجمیع ما صح الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الشرع والبیان کلہ حق، وہ تمام چیزیں جو اللہ نے قرآن کریم میں نازل کی ہیں اور ان تمام چیزیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شریعت میں ثابت ہیں اور آپ کے بیان فرمانے سے ثابت ہیں، تمام کی تمام چیزیں برحق ہیں اور ہم ان تمام چیزوں کو مانتے ہیں، کسی ایک کا بھی انکار نہیں کرتے۔ مومن ہونے کے لیے تمام ایمانیات کو ماننا ضروری ہے، اور کافر ہونے کے لیے تمام ایمانیات کا انکار ضروری نہیں ہے۔ ایمانیات میں سے کسی ایک کا انکار کرے گا تو کافر، اور مومن ہونے کے لیے تمام ایمانیات پر ایمان لانا ضروری ہے۔